अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलुल कुरान क्लास में आपका इस्तकबाल किया जाता है। अहलन व सहलन। उम्मीद है आप सब बेस्ट हेल्थ और ईमान के होंगे और अल्लाह करे कि ये आने वाला रमज़ान हमारे ईमान में और इजाफ़ा करने वाला बने। आइए देखते हैं आज हम अहलुल कुरान में किन खुशकिस्मत लोगों का वाक़या डिस्कस करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह सहाबियात में से एक वाक़या लेकर आए हैं जो कि कुरान ही में जिसको डिस्कस किया गया है सूरह नूर में। पहले हम तर्जुमा देखते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी हम तिलावत सुनेंगे। सूरह नूर की आयत नंबर 31 में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आयतें नाज़िल फरमाईं, और इससे पहले की शुरू की आयतें हैं, लेकिन हम आयत नंबर 31 लेंगे स्पेशली क्योंकि इसमें ख़ास तौर से मोमिन औरतों के लिए ख़ास अहकामात नाज़िल किए गए हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह नूर जो कि सूरह नंबर 24 है वो नाज़िल फरमाई, तो उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को मुखातिब करके फ़रमाया। तिलावत ही सुन लीजिए पहले, फिर तर्जुमा सुनते हैं। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ सूरह नूर आयत नंबर 31 थी। आइए हम इसका पहले तर्जुमा देखते हैं और फिर देखेंगे कि जिन ख़वातीन ने इन आयत को सुना था उन पर इसका क्या असर हुआ। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से कह दीजिए कि अपनी नज़रें बचा कर रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं, यानी अपनी जीनत ना दिखाएं बजुज़ उसके जो कि ख़ुद ज़ाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियों के आंचल डाले रहें। वो अपना बनाव सिंगार ना ज़ाहिर करें मगर इन लोगों के सामने, शौहर बाप, शौहरों के बाप, अपने बेटे, शौहरों के बेटे, भाई, भाइयों के बेटे, बहनों के बेटे, अपने मेलजोल की औरतें, अपने ममलूक, वो ज़ेरे दस्त मर्द
وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اب یہاں پر یہ سورہ نور دراصل مدنی صورت ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا اثر کیسے ہوا وہاں کے رہنے والوں پر۔ الحمدللہ کل تک ہم جتنے بھی واقعات لیتے رہے تمام کے تمام مرد حضرات سے ریلیٹڈ تھے۔ آج ہم جو واقعے لے رہے ہیں وہ خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، اور ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں کہ ہماری اسلامی تاریخ اس بات میں اتنی زیادہ مضبوط اور ماشاءاللہ اتنی زوراور ہے کہ ہمیشہ خواتین بھی ہر معاملے میں مردوں سے آگے رہی ہیں، یعنی نیک کاموں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خواتین پیچھے رہی ہوں۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ہر بات کہ جب بھی کچھ بات کہنی ہو تو والمومنون والمومنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، یا صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی بھی ہو من ذکرن و انثیٰ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن اگر ہو وہ مومن اور وہ عمل صالح کرے تو اس کا اجر ضائع نہیں جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ عورتوں کی بھی قرآن میں بات کی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو آیات کا پس منظر ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے علوم القرآن بھی ہم نے تھوڑا ڈسکس کیا ہے کہ اس میں آیتوں کا پس منظر یا شان نزول بتایا جاتا ہے کہ کچھ آیتوں کا اسپیشل پس منظر ہے، کچھ آیتوں کا اسپیشل شان نزول ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس تناظر میں یا کن واقعات کی بیس پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس کے پیچھے کیا حالات تھے، تو اس سے ہمیں قرآن کی آیت کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے الحمدللہ۔ تو خواتین کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں۔ ہم دیکھتے کہ خواتین نے ہمیشہ جب بھی ان کے سامنے یہ معاملہ آیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکانے میں آگے اور پیش رہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوا انہوں نے اپنا سر فوراً جھکا دیا، کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسی ہی خواتین کے بارے میں فرما رہا ہے، اور ان آیت کے شان نزول میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو مدینہ کے گھروں میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جو دوسرے دن نماز کے لیے آئی تو وہ دوپٹہ نہ اوڑھے ہوئے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت جب لوگوں نے یہ آیتیں جا کر اپنے گھروں میں اپنی عورتوں یعنی اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو سنائیں تو یہ آیتیں سن کر فوراً ہی خواتین نے سمعنا و اطعنا کہا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پڑھا تھا اس دن شاید سیکنڈ یا تھرڈ ڈے کہ جب شراب کا حکم یعنی شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو مردوں نے کیسے جو پی رہا تھا اس نے اپنے منہ سے نکال دیا، جن کے گھروں میں بطور اسٹاک رکھی ہوئی تھی شراب انہوں نے اس کو بہا دیا روڈز پر۔ تو اسی طرح سے خواتین کے بارے میں جب حکم نازل ہوا تو ایسی تھیں وہ اہل القرآن، ایسی تھیں وہ خواتین کے حکم کو سنتے ہی انہوں نے فوراً سمعنا و اطعنا کہا، فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے وہ جھک گئیں اور سر جھکا دیا اور اپنے دوپٹے انہوں نے کھول لیے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ معاملات تھے کہ وہ لوگ اپنے دوپٹے کمر پر باندھا کرتے تھے، انہیں دوپٹوں کو سینوں پر اوڑھنے کا رواج نہ تھا، یا تو وہ دوپٹے کمر پر باندھا کرتے تھے اس کو کمر پٹہ کہا جاتا تھا، یا پھر وہ دوپٹوں کو سر پر باندھا کرتے تھے، یعنی سر پر پیچھے چوٹیوں کے ساتھ ملا کر اور ٹائی کر دیتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ سر یعنی سامنے کا حصہ کھلا ہوتا تھا اور پیچھے کا حصہ ان کا یعنی ایک اونچا سا اٹھ جاتا تھا۔ تو اسی لیے پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو تمام کی تمام خواتین جو مدینہ میں تھیں اس وقت انہوں نے سب نے اپنا رویہ اپنا ایٹیٹیوڈ چینج کر لیا، جو وہ جس پرانے طریقے پر تھیں اس کو انہوں نے بدل دیا اور فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا۔ اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے یہ آیتیں بارہا ہم پڑھ چکے ہیں، ہم ہر سال رمضان میں جب قرآن تک پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں تب بھی ہم پڑھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم قرآن پڑھتے ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب کو ہم نے بارہا پڑھا ہے، خصوصاً جو خواتین تفسیر سے اور اس سے تعلق رکھتی ہیں دینی کام سے، جو دین کی دائی ہیں، الحمدللہ ان کے سامنے تو بہت دفعہ تفسیر گزر چکی ہوگی ان آیت کی، لیکن ایکچولی ہر دفعہ جب ہم آیت کو سنتے ہیں تو اس کا
یعنی انداز مختلف ہوتا ہے، ہر دور کے لحاظ سے ہم اس آیت کو ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ حجاب کو یا خمار کو بطور اللہ تعالیٰ کے حکم کے نہیں اوڑھا جا رہا یا لیا جا رہا، بلکہ آج کے دور میں حجاب یا خمار ایکچولی فیشن کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ آپ حجاب میں اور خمار میں اور کتنے خوبصورت دکھائی دے سکتے ہیں، آپ حجاب میں کس طرح سے اپنے آپ کو اور زیادہ خوبصورت دکھا سکتے ہیں دوسروں کو، یا آپ حجاب کر کے کس طرح سے اور لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، یہ دراصل بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ یعنی ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ آپ دیکھیں کہ کیسی تھیں وہ مسلمان خواتین، اور کیسی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے والی، اور کیسے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والی، کہ جیسے ہی وہ آیت نازل ہوتی تھی اور سنتی تھی وہ آیات کو، وہ اسی وقت فوراً عمل کرتی تھیں۔ وہ انتظار نہیں کرتی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے کل سے کریں گے، پرسوں سے کریں گے، یا انہوں نے ان آیات کو فیشن کے لحاظ سے مولڈ نہیں کیا، وہ قرآن کے مطابق جھکنا جانتی تھی۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم جب آیات سنتے ہیں تو اس کو ہم اپنے حساب سے لیتے ہیں، اپنے حساب سے آیتوں کو توڑ مروڑ کر اس کی تفسیر پیش کرتے ہیں، اور جیسے ہم رہنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ آیت کی تفسیر بھی ہمارے مطابق ہو جائے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، کہ آج یہی معاملہ ہو گیا ہے کہ قرآن کے مطابق نہیں ڈھلیں گے بلکہ قرآن کو اپنے مطابق ڈھالنا چاہیں گے۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہ ہوتی ہیں اہل القرآن، اور یہ ہوتی ہیں قرآن پر عمل کرنے والی خواتین۔ مومن خواتین کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یا حکم پر فوراً سر جھکا دیں۔ اب یہ آیت پڑھ کر، ابھی ہم نے بھی یہ آیت پڑھی، ابھی آپ کو جیسے تلاوت سنائی گئی اور ترجمہ بھی آپ کو سنایا گیا، ہو سکتا آواز شاید جب ڈبل ریپیٹ ہو رہی تھی تو تھوڑا سا ترجمہ ہم ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ شروع کا ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اور اے نبی مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں کہ نظریں بچانا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ آگے کی آیت پر، کہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت سوائے اس کے جو کہ خود ظاہر ہو جائے، یعنی اتفاقاً جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، جیوب جیب کو کہتے ہیں جو سینے کا حصہ ہوتا ہے، اور بِخُمُرِهِنَّ خمار سے نکلا ہے یہ لفظ۔ خمار کہتے ہیں جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ خمر بھی اسی سے نکلا ہے، شراب کو کہا جاتا ہے خمر جو کہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے۔ تو خمار یہاں پر خواتین کے لیے خمار کا لفظ استعمال کیا، یعنی دوپٹوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالی رہیں اور وہ اپنا بناؤ سنگھار، یعنی اپنی زینت نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں، یعنی آپ اللہ تعالیٰ نے نام لے کر بتا دیا کہ بس یہ لوگ ہیں جن کے سامنے وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، ان کے علاوہ نہیں۔ اب دیکھیں اگر اس کو سب کے سامنے زینت ظاہر کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اتنے نام یہاں پر نہ گنواتے، یہاں پر وہ سارے نام لے کر نہ بتاتے کہ شوہر، شوہر کے باپ، والد، بیٹے، بھانجے، بھتیجے یا بہنوں کے بیٹے جو بھی ہیں، مطلب سارے لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، سوتیلے بیٹے ہوں، خود کے بیٹے ہوں، تو ان سب کے سامنے عورت زینت ظاہر کر سکتی ہے۔ اور زینت ظاہر کرنے سے مراد کیا ہے؟ اپنا چہرہ، اپنی ہتھیلیاں، یا کبھی ہلکا سا پائنچا اٹھ جائے گھر کے آنگن دھونے کے لیے، یا ہاتھوں کے آستین اوپر چڑھانے پڑے برتن دھونے کے لیے، یا گلے میں جو ہار وغیرہ پہنا ہے ہلکا سا وہ نظر آئے لیکن سینہ کور ہونا چاہیے۔ یعنی یہاں پر جو خاص طور سے بات کی گئی ہے کہ کہاں ڈالیں، وہ اپنے خمار اپنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ تو ان آیت کے بعد، یعنی یہ آیت نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتوں میں ایکچولی دوپٹہ، کیونکہ اس زمانے میں دوپٹہ نہیں رائج تھا، وہ لوگ دوپٹہ نہیں اوڑھتے تھے، وہ لوگ کمر پٹہ کہا کرتے تھے اس کو، یا وہ جو دوپٹہ ہوتا تھا اس کو سر کے اوپر سے باندھ کر وہ پیچھے اس کی کپڑے کی چوٹیاں بنا لیتے تھے، اپنی چوٹیوں کے ساتھ ایک کپڑے کی چوٹی ہوتی تھی، جیسے کشمیری خواتین پہنتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے زمانے کی، آج پتہ نہیں آج کے دور میں کشمیری خواتین ایسا پہنتی ہیں نہیں پہنتی، لیکن ان کا لبادہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں وہ لوگ ایسا لباس پہن کر پیچھے دوپٹہ ڈال دیتی تھیں سر پر سے اوڑھ کر کہ تاکہ سامنے کا پورا حصہ نظر آئے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، جبیر اور بہت سارے جتنے تابعین ہیں، کچھ صحابہ اور تابعین، وہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں اور اس آیت کے بارے میں جو تفسیر بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں خواتین اپنے کانوں کے بندے اور اپنے گلے کا ہار اور جو ان کی نسوانیت ہے نیچے سامنے وہ دکھاتی تھیں، لہٰذا اس کو پھر یہاں پر ختم کیا گیا ہے۔
تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہنوں کو یہ آیت سنائی. اور جیسے ہی ان لوگوں نے وہ آیت سنی، یہ جو اہل القرآن تھیں، یہ جو قرآن کی حامل خواتین تھیں، جو قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب جانتی تھیں، جو قرآن کو ان کو معلوم تھا کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، تو ان خواتین نے کیسے لیا؟ عائشہ رضی اللہ عنہا بارہا انصار کی خواتین کی تعریف کرتی ہیں. وہ پہلے بھی تعریف کر چکی ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے یہ جملہ ان کا کہ انصار کی خواتین بہت اچھی ہیں، وہ دین کے معاملات کو جاننے میں کبھی شرماتی نہیں ہیں، یعنی شرم ان کے آگے نہیں آتی ہے دینی سوالات کرنے کے معاملے میں. اور یہاں پر بھی وہ انصار کی خواتین کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو یہ آیت سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئیں. ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے اپنی چادر اٹھائی اور فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے سمعنا و اطعنا. اس کو کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا. یہ ہوتے ہیں حامل قرآن، یہ ہوتے ہیں عامل قرآن لوگ، یہ ہوتے ہیں اہل القرآن. کہ قرآن جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب اس قرآن کو پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے سے لرز اٹھے، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن کا بار امانت، یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر تم دیکھتے کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو وہ اس کے بوجھ سے لرز اٹھتا اور دبا پڑتا اور جھکا جاتا، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو قرآن کی جو امانت ہے، قرآن کا جو بوجھ ہے وہ معمولی نہیں ہے. یہاں پر بوجھ سے مراد ہی نہیں کہ قرآن اتنا وزندار ہے، بلکہ یہاں بوجھ سے مراد اس کے احکامات کو اٹھانا، اس کے احکامات کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا، اس کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہے اصل میں اس کی ذمہ داری. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا. ہم نے سب کے سامنے اس قرآن کو پیش کیا لیکن سب اس کو اٹھانے سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظلومن جہولا، بہت ظلم کرنے والا یا ناواقف، نادان ہے. ابھی اس نے محسوس نہیں کیا کہ اس کی امانت کو اٹھانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. کوئی معمولی کام نہیں ہے قرآن کے حامل ہونا. جو اہل کتاب ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی دوسری ہوتی ہیں، بلند ہوتی ہیں. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا باتیں ہیں، اور ہر ایک کو نہیں نصیب ہوتا ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. ہر ایک کے قسمت میں نہیں آتی ہیں یہ چیزیں. یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام، یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو اٹھانے کی ذمہ داری. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو معمولی نہ سمجھے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھیں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کیسی تھیں وہ خواتین، کیسی تھیں وہ اہل القرآن، حامل قرآن اور عامل قرآن، کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی انہوں نے فوراً سر جھکا دیا. کوئی کیل و قال نہیں کی، کوئی حجت بازی نہیں کی، کوئی سوالات نہیں کیے. آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات نہیں پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، میرا دوپٹہ 1 بالش لمبا ہو یا 2 بالش لمبا ہو، میں اپنے دوپٹے کو کتنا لٹکاؤں، میرا دوپٹہ باریک ہو یا موٹا ہو، میں سر سے اوڑھوں کہ سامنے سے اوڑھوں، میں پیچھے سے اوڑھوں. کچھ بھی سوالات نہیں کیے. پھر انہوں نے اسٹائلش، جو آج ہمارا انداز ہے کہ ہم اتنے اسٹائلش طریقے سے حجاب لیتے ہیں کہ پورا اوپر سے اونچا اٹھا ہوا جوڑا، اس کے اوپر حجاب لیا تاکہ وہ پیچھے سے اونچا اٹھا دکھائی دے. اور پھر اس پر اتنی یعنی عجیب چیزیں بنی ہوتی ہیں. اگر باہر نکلنے والا جو ہمارا حجاب ہو تو وہ تو بالکل سمپل ہونا چاہیے. ایسا وہ ڈل کلر ہو کہ وہ کلر بھی اٹریکٹیو نہ ہو، اور اس کے اوپر کوئی خوبصورت نقش و نگاری یا کوئی بیل بوٹے یا کوئی پرلس وغیرہ لگے نہ ہوں. ابھی مجھے معلوم ہے کہ کسی کی کوئی شاپ ہے، کسی کے کزن کی، اور اس کا نام ہی ہے شاید ڈیزی پرلس یا اس طرح سے حجاب ڈیزی پرلس یا اس طرح کا کچھ نام ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا ہے. بہرحال تو آپ دیکھیں کیا وہ حجاب میں اگر پرلس لگائے جائیں گے تو کیا ہوگا آپ بتائیں. یہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں، ولا یبدین زینتہن، اور نہ وہ ظاہر کریں اپنی زینت، الا یہ کہ جو اتفاقاً ظاہر ہو جائے. جو ہوا سے اگر عبایا ہٹ وٹ گیا تو زینت ظاہر ہو گئی تو نو پرابلم. اگر اتفاق سے کہیں ایسا معاملہ ہو گیا کہ اچانک دروازہ کھول دیا، پتہ نہیں چلا تھا، کوئی آ گیا، اس وقت اتفاق سے زینت ظاہر ہو جائے تو نو پرابلم، لیکن وہ جان بوجھ کر نہ کریں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا تعریف کر رہی ہیں کہ جیسے ہی مردوں نے یہ آیتیں اپنے گھر میں جا کر خواتین کو سنائیں، انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیے، بس اپنے دوپٹے کھولے، بلکہ موٹے موٹے کپڑے چھانٹے. کسی نے اپنی چادر لی، کسی نے اپنا دوپٹہ لیا،
اور جب وہ دوسری صبح مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں تو کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے اوڑھے ہوئے آئیں۔ وہ مسجد نبوی جب آئیں تو ان کو ان کی چادروں نے ڈھانک رکھا تھا۔ ایک اور روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا تفصیل بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ سبحان اللہ، کیسے وہ قرآن کی روح کو سمجھنے والی تھی، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکمت کو سمجھنے والی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حکم کس لیے دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ زینت کو چھپانے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ زینت اگر ظاہر کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ اگر یہ حجاب اور خمار کی پابندی کی جائے گی تو خود بخود آگے دوسری چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی۔ اگر ان ساری چیزوں کی پابندی نہیں کی جائے گی تو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے، آئے دن میڈیا پر جو خبریں ہمیں سننے کو مل رہی ہے، جو واقعات ہو رہے ہیں کہ یعنی شیطان بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے، ایسے حالات ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم بچپن سے کیا کرتے ہیں، ایک بہت اچھا آرٹیکل آیا تھا کہ کسی نے بھیجا تھا کہ ہم بچپن سے کہتے کہ اچھا بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، ابھی کیا ضرورت ہے اس کو، چھوٹی بچی کہہ کر ہم اس کو بہت ہی چھوٹی سی وہ پہناتے ہیں، یعنی جو اس کی لیگنگ ہوتی ہے یا تو ٹائٹ ہم اس کو لیگنگ پہناتے ہیں یا پھر بہت چھوٹی سی اس کا پیجامہ ہوتا ہے کہ بالکل پورے پیر نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر کٹ آستین سلیو لیس فراک۔ یعنی اب تو آپ جہاں مارکیٹ میں جائیں آپ کو کہیں پر بھی بڑی مشکل سے 99% آپ کو سلیو لیس فراک ملیں گے، اور 1% ہو سکتا ہے کہیں آپ کو آستین نظر آ جائے۔ تو سمجھے ایک طرح سے معجزہ ہی ہے یہ آج کے دور میں کہ آپ کو چھوٹی بچیوں کے کپڑوں میں آستین لگے نظر آ جائیں۔ یہ کیا ہے؟ ایکچولی پری پلان سارا کام کیا گیا۔ یہ ایکچولی غیر مسلموں کا کام، غیر مسلموں کے لیے کوئی شرم و حیا معنی نہیں رکھتے، لیکن مسلمانوں کے لیے شرم و حیا بہت معنی رکھتے ہیں، اور لباس پر تو خاص توجہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسجد کے اندر آنے کے لیے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ تو وہاں پر زینت کس سے مراد کیا؟ لباس سے آراستہ رہو۔ تو لباس کیا ایکچولی زینت ہے۔ آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا ہے، خواتین سمجھتی کہ لباس آپ پہن لیں اور اس کے اوپر بس صرف ایک چھوٹا سا بالش بھر کر دوپٹہ یا کپڑا لے لیں اور حجاب کے نام پر اس کو ادھر ادھر اپنے اندر ڈال لیں، اڑس لیں۔ یہ کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو ایک حجاب ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ایک حجاب ہوتا ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، ایک حجاب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کس طرح سے آپ خوبصورت ظاہر کرتی ہیں۔ اور مومنین ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے مومن ہوتے ہیں، جو خواتین ہوتی ہیں مومنات، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے حجاب کرتی ہیں۔ اور یہ تمام تفصیل ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتی ہے، اور ابو داؤد کتاب اللباس میں یہ تمام احادیث موجود ہیں اصل میں، جہاں پر مدینہ کی خواتین کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم لوگ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ ستر اور حجاب میں فرق محسوس نہیں کرتے۔ ستر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے خواتین کے لیے، اور یہ ستر اور حجاب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو ستر وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، رہا حجاب تو وہ ستر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو بات ہے، زمانے جاہلیت میں اصل میں عورتیں کیا کیا کرتی تھیں کہ ان کے سروں پر ایک طرح سے کسادے سے وہ یعنی کسادے کی طرح وہ کپڑا باندھ دیتی تھیں۔ اس میں بھی ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، جو ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے وہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ عورتیں سروں پر ایک طرح کے کسادے سے باندھے رکھتی تھیں اپنے زمانے جاہلیت میں، جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی، اور سامنے کا گریبان کھلا رہتا تھا، جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف دکھائی دیتا تھا، اور سوائے ڈریس کی کوئی چیز نہ ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپانے کا حکم دیا، اور سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسے ان لوگوں نے اس پر عمل کیا، کہ وہ لوگ انہوں نے کیل و کال نہیں کی، کچھ حجت بازی نہیں کی، اور یہ نہیں کہا کہ اچھا ہم کس کے سامنے پہنے کس کے سامنے نہ پہنے، بس فوراً سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ تو یہی مومن خواتین کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً سر جھکا دیتی ہیں۔ تو ہم ضرور غور کریں کہ آج یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی گئی، اور بارہا ہم اس کو پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں ہم نے پڑھا ہوگا، اگر الحمدللہ ہم ایک مہینے میں قرآن کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہر مہینے ہم نے پڑھا ہوگا اس آیت کو۔ لیکن کیا یہ آیت جب میرے سامنے آئی تو میں نے بھی اسی طرح سے کیا جیسے کہ صحابیات نے کیا تھا؟ وہ بھی خواتین تھیں، میں بھی خاتون ہوں، ہم بھی خواتین ہیں، ہم بھی انہی جیسی ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو کیسے لیا اور میں کیسے لیتی ہوں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو لوگ لیٹسٹ فیشن کو اپنانا چاہتے ہیں، تو وہ لیٹسٹ فیشن کون سا ہے؟ اپنے سامنے کے حصے کو کور کرنا، دوپٹہ برابر سے اوڑھنا جب آپ باہر نکلے تو، حجاب کرنا،
اور جو زمانے جاہلیت کی طرز پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، دقیانوسیت جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ایکچولی زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح، جب یعنی وہ جو دور تھا، ہم وہی کہیں گے نا کہ جو الٹریٹ پیپل تھے اس زمانے کے، وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ دوپٹہ پیچھے ڈال لیتے تھے اور سامنے کا حصہ کھلا رکھتے تھے. وہ اپنے کانوں کے بندے ظاہر کرتے تھے، کانوں کے بندے دکھاتے تھے اسپیشلی، اور سامنے کا حصہ دکھاتے تھے. وہ سامنے کا حصہ کور نہیں کرتے تھے، یا گلے کا ہار دکھاتے تھے. تب اگر ہم میں سے آج کو اس طرح کا حجاب لیتا ہے جس سے کانوں کے بندے بھی نظر آ رہے ہوں، گلے کا ہار نظر آ رہا ہو، تو سمجھے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، وہ ان کا فیشن اختیار کر رہے ہیں. اور جو لوگ الحمدللہ صحیح سے دوپٹہ لیتے ہیں، صحیح سے خمار لیتے ہیں، اپنے سر کو، کانوں کو، گلے کو، سب کو کور کرتے ہیں، سامنے کے حصے کو کور کرتے ہیں، سمجھے الحمدللہ وہ بعد کے دور کے لوگ ہیں، یعنی جو لیٹسٹ فیشن کو اپنائے ہوئے. کیونکہ قرآن کیا ہے، وہ ابھی کی بات کرتا ہے، اور جو زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں وہ پرانے دور کی باتیں ہیں الحمدللہ. تو ہم قرآن کو جو فالو کریں گے، سمجھے وہ صحیح کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی کہ خمر ہنہ کا جو لفظ آیا ہے، کہ اوڑھنیوں کا مقصد کیا ہے، کہ اپنے سامنے کا حصہ پوری طرح کور کرنا. کیونکہ اللہ جیوبی ہنہ کا لفظ آیا کہ جو جہاں جیب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد حضرات جب شرٹ پہنتے تو ان کا جیب کہاں ہوتا ہے، تو جیب کا جو حصہ ہے وہ کور ہونا دوپٹوں سے. تو جب بھی آپ باہر نکلیں تو پلیز غور کریں، ایک بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ لیں کہ جو دوپٹہ آپ نے اوڑھا ہوا ہے وہ دوپٹہ آپ کے جیب کو یا اس جگہ کو کور کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر وہ حصہ اس جیب کو یعنی اس جگہ کو کور کرے تو الحمدللہ آپ قرآن کی آیات کو ماننے والی، اس کے حکم پر سر جھکانے والی اور اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والی ہیں. اور اگر آپ کا دوپٹہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ آپ کے اس حصے کو کور نہیں کر رہا ہے، تو پھر سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگ ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں. تو یہاں پر ایکچولی عورت کو اب زینت اختیار کرنے کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا خوبصورت بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو رنگ برنگے لباس بنائے ہیں یہ خواتین کے لیے بنائے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خواتین کو ان چیزوں کا شوق ہوتا ہے، اس کو آراستہ ہونے کا شوق ہے. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ تو زیوروں میں پلتی ہیں لڑکیاں. یہ بات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، قرآن خود کہتا ہے کہ لڑکیاں یا عورتیں زیورات میں پلتی بڑھتی ہیں. تو ان کو بچپن سے اس کا شوق ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں الحمدللہ تو بچپن سے وہ کار اور ایروپلین اور یہ ساری چیزیں نہیں مانگیں گی، بلکہ وہ ان کو کیا چاہیے، کھلونے چاہیے، گڑیا چاہیے، جو کچن سے ریلیٹڈ کھلونے ہوتے ہیں وہ چاہیے لڑکیوں کو، یا ان کو چوڑیاں چاہیے، زیورات چاہیے. اور لڑکے جو ہوتے ہیں ان کو بچپن سے آپ نے دیکھا ہوگا کارس وغیرہ کا شوق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو خوبصورت بنائی ہے، رنگین دنیا بنائی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ریشہ کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے لباس کے لیے، کہ لباسوں و ریشہ. تو لباس تو خوبصورت ہو تو خواتین کے لیے ہوتا ہے خوبصورت لباس، مردوں کے لیے تو نہیں ہوتا. مردوں کو تو سفید رنگ استعمال کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ جو خوبصورتی ہے دنیا میں، تو یہ عورتوں کو اس سے فائدہ اٹھانے میں منع نہیں کیا گیا، روکا نہیں گیا ہے. وہ زینت کریں، وہ اچھے اچھے لباس پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں، نو پرابلم، بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. لیکن وہ سجے سنورے کس کے لیے، اپنے یا تو ہسبینڈ کے لیے یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، اپنے بیٹے ہیں، اپنے بھائی ہیں، اپنے والد ہیں، ان کے سامنے وہ اگر اچھا لباس پہن کر آتی ہیں تو نو پرابلم، بہت اچھی بات ہے. لیکن جب وہ باہر نکلیں گی تو ان کو کیا کرنا ہوگا، اپنے اس لباس کی جو خوبصورتی ہے اس کو انہیں چھپا کر نکلنا پڑے گا، اس کو انہیں اس کے اوپر ایک خمار لٹکانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور وہ خمار کیا ہوگا، پورا جو کور کرتا ہو جسم کو، جس میں پوری زینت چھپ جائے. تو آپ دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ جو کہ دین کی روح کو سمجھتی تھی ماشاءاللہ، وہ تعریف کر رہی ہیں انصار کی عورتوں کی. تو ایسی ہوتی ہیں اہل القرآن جو حکم سنتے ہی اپنا سر جھکا دیتی ہیں. تو اب میں اور آپ، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو یہ جو خمار ہوتا ہے یہ حجاب یعنی زینت کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے. تو جب بھی آپ خمار یا حجاب لیں تو آپ دیکھیں کہ آپ جس مقصد کے لیے وہ خمار ہے یا جس مقصد کے لیے وہ حجاب ہے وہ کور ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. یہ آیت پڑھ کر ہم پر کیا اثر ہوا؟ جب ہم باہر جائیں تو ضرور اپنے عبائے پر نظر ڈالیں. جو ہمارا عبایا ہے، جو ہم نے پہنا ہوا ہے، آپ اس کو جو بھی استعمال کریں، لفظ چادر، عبایا، برقع یا جو بھی آپ اس کو کہیں. تو ان آیت کو سن کر یا پڑھ کر آپ پر کیا اثر ہوا؟ جب آپ باہر جائیں تو ضرور اپنے عبائے پر نظر ڈالیں. کیا یہ زینت چھپانے کے لیے ہے یا دکھانے کے لیے؟ یہ آپ سے سوال ہے، اور ہم اپنے آپ سے بھی خود سوال کریں گے کہ میرا عبایا، میرا برقع وہ زینت کو ظاہر کرتا ہے کہ زینت کو چھپاتا ہے؟
آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں حجاب ایک فیشن بن گیا ہے. اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے نہیں کیا جاتا بلکہ ایک ٹریڈیشن کے طور پر یا ایک فیشن کے طور پر کیا جاتا ہے. تو یہ فیشن کے طور پہ ہم کو نہیں کرنا ہے کہ لوگ کیسے حجاب کرتے ہیں یا لوگ کیسے دکھائی دیتے ہیں یا میں حجاب کر کے اور کتنی زیادہ خوبصورت نظر آتی ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جو خوبصورت چیزیں ہیں، جتنی جو پریشیس چیزیں ہیں، چاہے وہ ڈائمنڈ ہو، گولڈ ہو. ڈائمنڈ آپ دیکھیں کہ کیسی راستوں پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو ڈائمنڈ پڑے ہوئے مل جاتے ہیں؟ نہیں نا. ڈائمنڈس کہاں ہوتے ہیں؟ ان کو پتھروں سے تراش کر نکالا جاتا ہے اور بہت مشکل سے نکالا جاتا ہے ان کو. یہ ہر جگہ آپ کو زمین پر، روڈز پر ادھر ادھر پڑے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے بلکہ بہت محنت سے نکالے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر قیمتی چیز کو چھپا کر رکھا ہے. جو قیمتی پریشیس پتھر ہوتے ہیں، جویلز جو ہوتے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ ہر جگہ نہیں دکھائی دیتے بلکہ آپ کو اس کو ڈھونڈ کر تراش کر نکالنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو پرلس ہیں، پرلس بھی آپ دیکھیں کہ پرلس آپ کو روڈز پر پڑے ہوئے نہیں مل جائیں گے. ایون اگر آپ سمندر میں جا کر اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے نا، ہر سیپ میں آپ کو موتی نہیں مل جائے گا. اگر آپ 100 سیپ نکالیں گے تو اس میں سے مجھے لگتا ہے کہ 10 میں سے آپ کو موتی ملیں گے، باقی کے 90 آپ کو خالی ملیں گے. تو جو موتی ہیں، جو پرلس ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کیا رکھے ہیں؟ اندر رکھے ہیں. جو گولڈ ہے، وہ گولڈ بھی آپ کو اس طرح سے جاتے ہی آپ کو گولڈ کی کانیں نہیں نظر آ جائیں گی کہ آپ جا رہے ہیں اور جو چیز آپ نکال رہے ہیں کانوں میں سے، کھود رہے ہیں. جو مائنس ہوتے ہیں گولڈ کے یا جس کے بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو پہلے اس کو نکالنا پڑتا ہے، کھودنا پڑتا ہے. مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے سونا، بہت مشکل سے نکالنا پڑتا ہے اس کو. یہ بات آپ کو سبھی کو معلوم ہوگی کہ گولڈ اتنی آسانی سے نہیں نکالا جاتا. وہ مٹی میں ملا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکالنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. تو گولڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عام راستوں پر نہیں رکھ دیا بلکہ اس کو بھی نکالنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے. تو ہر قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ چھپا کر رکھی ہے، اندر رکھی ہے. موتی کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک چھوٹے سے موتی کو نکالنے کے لیے جو غواص ہوتے ہیں وہ کتنا اندر تک جاتے ہیں، یعنی بہت گہری ان کی اندر تک وہ رسائی ہوتی ہے، تب وہ وہاں سے سیپ چن کر لاتے ہیں اور اس میں سے پھر دیکھتے ہیں تو اس میں موتی نکلتا ہے اور بہت جلدی نہیں بن جاتا. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آغوش صدف جس کے نصیبوں میں نہیں ہے، وہ قطرے نسیاں کبھی بنتا نہیں گوہر. یعنی ایک اچھے بچے کی تربیت ایک ماں کی آغوش میں ہوتی ہے. جب ماں کی آغوش اچھی ہوگی تو وہی بچہ، وہی اس ماں کی تربیت میں پل بڑھ کر وہ بچہ ایک موتی کی طرح بن جائے گا. تو ہر سیپ میں موتی نہیں ہوتا، کئی سیپ خالی نکلتے ہیں. پھر جنت بھی آپ دیکھیں کہ جنت، اس دن ہم نے ڈسکس کیا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ جنت کس کو کہتے ہیں؟ بہت گھنے باغ کو کہتے ہیں نا. یعنی اتنا گھنا باغ ہو کہ زمین کا ٹکڑا یا حصہ دکھائی نہ دے رہا ہو. یہ درختوں نے اس باغ کو اتنا گھیر رکھا ہو کہ اندر کا حصہ دکھائی نہ دیتا، اس کو جنت کہتے ہیں. یہ باغ کہتے ہیں. اور جو جنت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں سے چھپا کر رکھی ہوئی ہے. حدیث سے ہم جانتے ہیں، حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مفہوم ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں اور کسی دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں آیا. یعنی اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، اتنی خوبصورت جگہ ہے. سبحان اللہ. اور جب اللہ تعالیٰ جنت کے خداموں کا ذکر کرتا ہے کہ جو وہ چھوٹے چھوٹے لڑکے ہوں گے جو خدمت گزار ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جیسے موتی ہوں جو کہ بکھیر دیے گئے ہوں. سبحان اللہ. جب وہاں کے خادم ہی اتنی خوبصورت ہوں گے تو سوچے کہ وہاں کی چیزیں کتنی خوبصورت ہوگی. تو جنت بھی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ بہت پریشیس ہے نا، قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے لوگوں کی نظروں کے سامنے دکھا نہیں دیا، چھپا کر رکھا گیا اس کو، جنت کو بھی. تو جو قیمتی چیز ہوتی ہے ہمیشہ چھپا کر رکھی جاتی ہے. آپ خود بتائیں کہ آپ کے گھر میں جب آپ کے جو زیورات ہیں، جو جیولریز ہیں، ڈائمنڈز یا گولڈ کی یا سلور کی جو بھی ہے جیولریز، تو آپ کی ٹیبل پر، آپ کی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے یا آپ کی ڈرائنگ روم کے ٹیبل پر پڑی ہوتی ہے، یا آپ نے اس کو کہیں ایسی اٹھا کر رکھ دیا ہوتا ہے سامنے کا سامنے ہی کہ کوئی بھی آئے اس کو دیکھے یا لے جائے؟ نہیں نا. بلکہ کہاں رکھتے ہیں آپ اپنے جیولری، اپنے ڈائمنڈز، اپنے زیورات؟ آپ اس کو بہت ہی اندر، یعنی ایون جو آپ کی کیبنٹ ہوتی ہے تو کیبنٹ میں بھی آپ سامنے یا عام جگہ پر نہیں رکھتے بلکہ کیبنٹ میں بھی جو اندر بہت چھوٹا سا خانہ ہوتا ہے اس میں چھپا کر آپ رکھتے ہیں. اور ایسے نہیں ڈال دیتے بلکہ اس کو بہت خوبصورت ڈبے میں رکھ کر اور اس کو پھر ایک کوئی اور چیز میں ریپ کر کے آپ اس کو رکھتے ہیں تاکہ وہ خراب بھی نہ ہو، کسی کو دکھائی بھی نہ دے. تو ہر قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہے. تو عورت، اسلام میں عورت کا بہت اہم مقام ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کو اتنا قیمتی رکھا ہے اور سمجھا ہے.
اور اس کو ایک پریشیس چیز کی طرح، جو ایک پریشیس اسٹون ہوتا ہے یا ایک خوبصورت ڈائمنڈ یا جیول جو ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو رکھا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آخری آپ کی وصیت تھی، اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہیں نازک آبگینوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے خود عورت کو نازک آبگینہ کہا ہے، یعنی جو ایک ڈیلیکیٹ چیز۔ تو ایسی جو ڈیلیکیٹ چیز ہے، جو اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ روڈز پر ڈال دینے کے لیے ہے، کہ اس کو ہر کوئی آتا جاتا، ہر ایرا غیرہ اس کو دیکھتا رہے، ہر ایرا غیرہ اس کے اوپر فقرے اور جملے کستا رہے، یا ہر کوئی اپنی بری نظریں اس کے اوپر ڈالتا رہے؟ استغفر اللہ، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم خواتین کے لیے بہت ہی اسپیشل اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ احکام رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خواتین پر ہر ایک کی نظر پڑے، اچھی اور بری نظر پڑے۔ یہ تو بہت قیمتی ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر ہیں خواتین، ان کو تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھنے کے لیے کہا ہے کہ ان کو ایسے روڈز پر نہ ڈالو، ایسے نہ نکالو ان کو باہر۔ تو اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں حجاب میں، کہ اللہ تعالیٰ حجاب میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، ہم سب جانتے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حجابہ نور، اس کا حجاب بھی نور ہے، سبحان اللہ۔ تو جب اس کا حجاب نور ہے تو سبحان اللہ وہ ذات کیسی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی جو مومنین کو ہوگی اس وقت جنت میں جانے کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کر کے ہوگی، سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹائیں گے تو جب مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت کی نعمتیں بھی اس کے سامنے کچھ بھی نہیں لگے گی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کی لذت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اس دن جنت میں، قیامت کے دن انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اپنے لیے پسند فرمایا ہے حجاب کا، وہی اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ تو حجاب اور خمار یہ ایسے لفظ ہیں کہ خمار میں دوپٹہ ہوتا ہے، اور خواتین کے لیے پھر جو اس کی بتائی گئی ہیں کہ جو اگر وہ گھر میں لباس پہنے تو کیسا ہوگا، ہسبینڈ کے سامنے پہنے تو کیسا ہوگا، اور جب اگر اپنے گھر میں محرم رشتہ داروں کے سامنے ہوں تو کیسے رہیں، اور جب باہر نکلے تو کیسے نکلیں۔ تو جب وہ باہر نکلیں گے تو اور زیادہ احتیاط سے نکلیں گے، جو ان کا لباس ہوگا اس لباس پر اور وہ کور کریں گے، لباس کو چھپائیں گے، کیونکہ لباس زینت ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب زینت کو چھپانے کی بات کی گئی ہے تو جو زینت کو چھپانے والا کپڑا ہوگا وہ کیسے ہونا چاہیے، بتائیے؟ زینت کو چھپانے والا کپڑا کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ اور بھی زیادہ زینت والا ہونا چاہیے، اور خوبصورت ہونا چاہیے، کہ اس پر کوئی خوبصورتی نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں نا، آپ کا بھی یہی جواب ہوگا۔ تو خواتین جب باہر نکلیں تو اتنا اپنے آپ کو خوبصورت، یعنی اپنا جو اوپر کا کپڑا ہے وہ ایسا نہ استعمال کریں جو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہو، جو لوگوں کو متوجہ کرے، جو لوگوں کو آپ کی طرف اٹریکٹ کرے۔ تو خواتین بہت قیمتی چیزیں ہیں کہ پہلی بات تو بلا وجہ باہر نہ نکلیں، اور اگر باہر نکلیں تو اپنے آپ کو، اپنی زینت کو چھپا کر نکلیں۔ تو جو زمانے جاہلیت کا فیشن تھا وہ یہ تھا، زمانے جاہلیت کا فیشن کہ وہ حجاب کرتی تھیں، وہ سر پہ دوپٹہ باندھتی تھیں۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ عورتیں سروں پر ایک طرح کے کسادے سے باندھے رکھتی تھیں اپنے بالوں کو، یہ دوپٹے کو اس طرح سے باندھ لیتی تھی جیسے کہ جو کیمل ہمپ ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آج کا جو جس کو آج کے دور میں لوگ لیٹسٹ فیشن کہتے ہیں، کہ آج کا حجاب کیسا ہے آپ دیکھ رہی ہوں گی، تو یہ ایکچولی حجاب نہیں، یہ زمانے جاہلیت کا حجاب ہے، یہ اسلامی حجاب نہیں ہے، یہ اسلامی خمار ہے، نہ اسلامی حجاب ہے، نہ یہ اسلامی دوپٹہ ہے۔ دوپٹے کو کہاں ڈالنا ہے؟ ابھی ہم نے کیا فرمایا کہ اپنے خمار وہ کہاں ڈالیں؟ بخمورہن علی جیوبہن، کہ وہ اپنے خمار اپنے سامنے سینوں پر ڈالے رہیں۔ تو یہ ایکچولی زمانے جاہلیت کا ہے حجاب، اور اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ حجاب یہ ہے کہ جو آپ کے سر کو، سینے کو، ہاتھ کو، سب کو کور کرے۔ اور جو چہرے کی بات ہے ایکچولی وہ ایک الگ بحث ہو جائے گی، لیکن سب سے زیادہ خوبصورت جو چیز ہے انسان کے جسم پر، آپ بتائیے کیا ہے؟ اس کے ہاتھ پاؤں ہیں یا چہرہ ہے؟ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام جو ہے ہاتھ پاؤں کو تو چھپانے کی بات کرے اور جو سب سے خوبصورت چیز ہے اس کو چھپانے کا ذکر نہ کرے؟ کہ آپ اگر اپنے گھر سے آپ جا رہی ہیں اور آپ سارے کھڑکیاں بند کر دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں، اور جتنے آپ کے روشن دان ہیں سب بند کر دیتی ہیں، لیکن جو مین گیٹ ہے آپ وہ اوپن رکھ دیتی ہیں، کھلا رکھ دیتی ہیں، تو آپ بتائیے کہ چوری کا زیادہ خطرہ ہے یا کم خطرہ ہے؟ اگر مین گیٹ کھلا ہو اور کھڑکیاں بند ہو تو چوری ہونے کے زیادہ چانسز ہے کہ کم ہیں؟ زیادہ ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ کا پورا جسم کور ہو لیکن چہرہ ہی کھلا ہو تو کیا چانسز ہیں؟ پھر تو زیادہ چانسز ہے نا اٹریکٹ ہونے کے، تو لہٰذا وہ ایک الگ بحث ہو جائیں گے۔ بہرحال یہاں پر ہم خمار کی بات کریں کہ جو دوپٹے ہوں یا جب باہر نکلیں خواتین تو وہ کیسا لبادہ اوڑھ کے نکلیں، کیسا لبادہ پہن کے نکلیں، کیونکہ عورت کا مطلب یہ چھپائی جانے والی چیز۔ عورت کو عورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں یہ جو لفظ آتا ہے عورہ، قابل شرم حصوں کو، جس کو دکھانے میں انسان آر محسوس کرے،
تو آر کس سے محسوس کی جاتی ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ دکھائے جس سے وہ شرم محسوس کرے، تو اسی لیے اس آر سے ہی اورا بنا ہے، مطلب وہ چیز جو چھپائی جانے والی چیز ہے کہ جس کو دکھا کر انسان کو شرم آئے یا اس کو غیرت آئے، تو لہٰذا عورت چھپائی جانے والی چیز ہے۔ تو ہمارا حجاب، ہمارا خمار کیسا ہو، یہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے والی بنے، جیسے کہ انصار کی خواتین نے کیا تھا، صحابیات نے کیا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر ہمیشہ یہ اس کو پہن کر بتاتے تھے کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اس وقت خواتین نے پھر کیا کیا کہ اپنی چادریں لیں اور اس کو سر پر سے اس طرح سے کور کیا اپنے آپ کو، اور ایک آنکھ کھلی رکھی، یعنی دونوں آنکھیں بھی نہیں، ایک آنکھ کھلی رکھی۔ تو لیکن خیر آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آنکھ کھلی رکھنا چونکہ ہم کو عادت پڑ گئی ہے تو دونوں آنکھیں کھلی رکھی، لیکن یہ کہ پھر آنکھوں کا میک اپ نہ ہو، اگر آپ باہر جا رہی ہیں تو خوشبو لگا کر نہ جائیں، ایون آپ کے پیر میں ایسی چپل بھی نہ ہو کہ جس کی آواز سے دوسرے لوگ اٹریکٹ ہوں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والی جو خواتین ہوتی ہیں، جو مومن عورتیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر فوراً سر جھکا دیتی ہیں، اور یہی اہل القرآن ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر پورے اتریں، جب ہم باہر نکلیں تو ہمارا عبایا ایسا ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، نہ کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہو، اور خصوصاً دوپٹے ہمارے ایسے ہو جو آج کل کی، جیسے کچھ مفسرین نے لکھا ہے اپنی تفاسیر میں کہ آج کل کی لڑکیوں کی طرح دوپٹے نہیں کہ جو نیٹ کا دوپٹہ گلے میں ڈالے پھرتی ہیں۔ دوپٹے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے کے حصے کو کور کرے، اگر وہ دوپٹہ اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرے تو وہ دوپٹہ نہیں ہے ایکچولی۔ تو دوپٹہ ہمیں گلے میں اس طرح سے نہیں ڈالنا ہے کہ وہ اس کے تقاضے جو ہے وہ پورے نہ ہو سکے، بلکہ دوپٹے سے پوری طرح اپنے آپ کو کور کرنا ہے۔ اور جو عبایوں پر دوپٹے کا فیشن نکلا ہے، ایک بالش کے دوپٹے، تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ ہم کو کیمپین چلانا چاہیے اب، کہ ہم کو ایسے دوپٹے نہیں چاہیے، عبایا پر ہم کو ایسا دوپٹہ چاہیے جو کم از کم ہمارا سامنے کا حصہ کور کرے، اور ٹائٹ ہمارے لباس نہ ہو، جو ہمارے عبائے ہوں وہ ٹائٹ نہ ہوں، جب ہم باہر نکلیں تو ڈھیلا ڈھالا لبادہ اوڑھ کر نکلیں تاکہ جو سب کچھ چھپ جائے، کوئی نظر نہ آئے، کوئی چیز، کوئی شیپ بھی نظر نہ آئے، کیونکہ عورت چھپائی جانے والی چیز ہے۔ جب عورت تنہا گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہوتا ہے اور اس کو تانکتا جھانکتا رہتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ صحیح کور کر کے نکلے گی، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر کے نکلے گی، تو شیطان بھی اس سے دور بھاگے گا۔ لہٰذا ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کرنا چاہیے، نہ کہ آج کے فیشن کو فالو کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آیت ہمیں بہت کچھ باتیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، اور ہم انشاءاللہ جب ہم باہر نکلیں گے کل سے یا آج سے، ہو سکتا ہے کہ آج تراویح ہو جائے انشاءاللہ، تو جب ہم مسجد جائیں گے تو ہمارے عبائے ایسے ہوں کہ نہ کہ وہ دوسروں کو رجھانے والے ہوں، بلکہ وہ ہم کو اپنے آپ کو چھپانے والے ہوں ہمارے عبائے۔ جب ہم جائیں تو خوشبو لگا کر نہ جائیں مسجد، کوئی زینت سے آراستہ ہو کر نہ جائیں، اور اچھی طرح سے کور کر کے ڈھیلے ڈھالے عبائے ہم پہن کر باہر نکلیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ان آیتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔